تو اب ہمیں یہ دوسری جانب سے یہ بھی پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو اختلاف کا اصل جڑ ہے مسلمانوں میں، جس کی وجہ سے وہ توحید میں بھی اختلاف کرتے ہیں، اللہ کی صفات میں بھی اختلاف کرتے ہیں، انبیاء علیہم السلام کے منازل و ان کا عصمت وغیرہ میں اختلاف کرتے ہیں، قرآن کی تفسیر میں اختلاف کرتے ہیں، شریعت کے فروع دین کے مختلف احکام میں اختلاف کرتے ہیں، وہ مسئلہ امامت، مسئلہ خلافت۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ رسول اللہ کو بھی پتہ کہ رسول تو دنیا سے جانے والے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ ہے، اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی پتہ ہے کہ پوری امت نے جہنمی ہونا ہے سوائے ایک فرقے کے، اور اللہ اور رسول کو پتہ ہے کہ اس کا اساس جو ہے مسئلہ امامت ہے، مسئلہ امامت ہے۔ تو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ اپنے بعد کسی کی تعیین کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ کے عقیدے کے مطابق، اور نہ یہ طریقے بتاتے ہیں کہ میں تعین نہیں کرتا تم تعین کرو بھائی، ٹھیک ہے نا، بالکل۔ وہ آیت وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ایک طرف سے کہتا ہے ہم نے ہر چیز کی بیان کیا، دوسری طرف سے جو سب سے اہم ہے جو سب وہ بیان ہی نہیں کیا، اور آج تک ہم اور آپ بیٹھنا ہے یہاں پہ اختلاف کر رہے ہیں مسئلہ امامت، مسئلہ خلافت۔ تو بتائیں کہ اللہ نے اتنا بڑا ظلم اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی امر ہدایت میں اتنی بڑی جو ہے خامی نستجیر باللہ اور اتنی بڑی خیانت غداری امت سے کیوں کیا؟ آپ نے کافی لمبا سوال کر لیا۔ سمپل آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کے نبی نے خلیفہ کیوں نہیں منتخب کیا، تو تھوڑا سا میں ہلکی پھلکی تفصیل کروں گا اس پر کہ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے احکامات کے پابند ہیں، ٹھیک ہے جی، اور جس بات کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لے لیا ہے اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی ٹینشن، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہوتی۔ جس طرح اللہ نے فرمایا کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ نے وعدہ کیا ہے خلافت کا۔ جب اللہ تعالیٰ ذمہ لے رہے ہیں خلافت کا، جب اللہ تعالیٰ وعدہ لے رہے ہیں، ذمہ لے رہے ہیں، تو اللہ کے نبی کو کیا پریشانی ہوگی کہ میری امت تباہ ہوگی، برباد ہوگی؟ اللہ کے نبی کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی اس بات پہ، کیونکہ جب اللہ نے ذمہ لے لیا ہے کہ اللہ نے وعدہ کر لیا ہے کہ میں خلافت دوں گا، تو اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ضرورت نہیں پریشان ہونے کی اور نام بتانے کی، کیونکہ اگر نام کا حکم ہوتا اللہ کی طرف سے تو اللہ کے نبی ضرور بتاتے، جس طرح توحید کا بتا دیا، رسالت کا بتا دیا، ہر چیز بتا دی۔ لیکن اگر اللہ کا حکم ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام کا نام بھی، خلیفہ کا نام بھی بتا دیتے، لیکن اللہ کی طرف حکم نہیں تھا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے خلافت کا، اللہ خلیفہ بنائے گا، تو اسی لیے اللہ کے نبی نے نام نہیں بتایا۔ بات سمپل سی ہے، ان کو پتا تھا، ان کو علم تھا، ایک منٹ، ان کو علم تھا۔ معاویہ صاحب آپ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ باندھنا، میں بات کر لوں پوری، جہنم کا سبب ہے۔ اسی کی طرف جا رہا تھا میں نا، آگے میں اسی کی طرف جا رہا تھا۔ آپ سوال کا جواب دے دیں، سوال سننے دیں، سوال سنانے دیں۔ آپ پیغمبر دیکھیں جب پنس جائیں وہاں پر آپ ایک اچھی سے چھوٹی سے موٹی سے چکنی سے جھوٹ بنا دیں، یہ تو کوئی دین ہی نہیں ہے نا۔ آپ کہتے ہیں پیغمبر نے اس بات پہ اعتماد کیا کیونکہ اللہ نے یہ کس حدیث میں لکھا ہے؟ اللہ نے فرمایا، اسی مجلس میں بنا دیا۔ اب ذرا خاموش ہو جائے، میں بات کروں نا۔ اللہ نے فرمایا کہ وعد اللہ الذین آمنوا، اگر کوئی وزیر اعظم، کوئی صدر کسی عام عوام سے یا کسی صدر ہے اپنے وزیر اعظم سے یہ کہہ دے کہ بھئی یہ میرا وعدہ ہے میں کام کروں گا، تو وزیر کو پریشانی ہوگی کسی بات کی؟ کبھی نہیں ہوگی۔ تو ایک عقل کی بات ہے، ہر سمجھدار سمجھ سکتا ہے کہ کوئی بڑے عہدے والا اپنے سے کم عہدے والے سے وعدہ کرتا ہے تو کم عہدے والے کو بڑے پر یقین ہوتا ہے۔ تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو اللہ پر یقین نہیں ہے تو آپ اعتراض کریں بھلے، ہمیں یقین ہے کہ اللہ کے نبی کو اللہ پر یقین ہے، اسی لیے اللہ کے نبی نے نام نہیں بتایا، کوئی پریشانی نہیں تھی، آخر تک کوئی پریشان نہیں تھے۔ آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ بات یہ نا، دیکھیں معاویہ صاحب، دیکھیں اعتراض اللہ پر بھی ہے آپ کے مذہب کے مطابق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں پر ہے۔ کیا ایک طرف سے تو بتایا کہ نا اس نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، کوئی دوسرا آ کے بتا دے گا بعد میں یہ تو ہوگی کہ اس پہ چھوڑ دیا، کوئی دوسرا نبی بھی نہیں ہے، اور اختلافات ہوں گے اس امت میں، اختلاف ہوئے ہیں یا نہیں؟ ٹھیک ہے، بالکل ہے، پیغمبر نے جھوٹ بولا، سچ بولا، بالکل ہے، اختلافات تو ہیں، سب جہنمی سوائے ایک فرقے کے، یہ بھی سچ ہے، حدیث بھی ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے، مان آ رہی ویسا بھی جہنمی سوائے سب ما علیہ انا واہل بیتی الطاہرین، کوئی بات نہیں، ایک ہی، سارے ایک ہی ہیں، اچھا سارے ایک ہی ہیں۔ اچھا، یہ بھی بتایا ہے کہ سب جہنمی ہو جائیں گے، اور اختلافات ہر مسئلے پر ہے، توحید سے لے کر مستحبات تک، ہے کہ نہیں بھائی؟ بالکل ٹھیک ہے، مکروہات تک، ہر مسئلے پہ اختلاف۔ تو یہ اللہ، آپ کہہ رہے ہیں پر نبی نے اللہ پہ چھوڑ دی، تو ہم سوال کریں اللہ نے کیوں نہیں بتایا؟
یہ اللہ کی مرضی ہے. کیوں حل نہیں کیا بھائی؟ اچھا ایک میں نہ نام بتایا. دیکھیں اللہ کی مرضی, اللہ ظلم کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. اللہ پر اللہ نے اپنی مرضی سے غلط کام کیا بھائی. آپ بتائیں نا, اللہ نے نہ, اللہ کو پتا ہے کہ یہ مسئلہ بہت ہی اختلافی مسئلہ ہے, اس کے وجہ سے امت اختلاف میں پڑ جائیں گے اور جہنمی, اکثریت امت جہنمی کی ہو جائے گی, جہنمی ہو جائے گا. 73 میں سے 72 جہنمی ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں بتایا بھائی؟ آپ کہتے ہیں رسول نے اللہ پہ اعتماد کیا, چلے اللہ پہ, اللہ نے کیوں نہیں بتایا؟ تو آپ کا اللہ ظالم ہے نا. اب بات کروں میں, اللہ آپ کا, اللہ امت کا غدار ہے, یا آپ کا مذہب بات ہے یا امامت کے مسئلے پر اللہ آپ نے اعتراض کر لیا. اب میری بات سنیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نام لے کر بتائے, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نام لے کر بتائے؟ اللہ تعالیٰ یا نام لے کے بتاتا یا طریقہ بتاتا بھائی, مسکوت نہیں چھوڑتا. طریقہ ٹھیک ہے, طریقہ نا, طریقہ بتا دیا کہ آپ امام کیسے بنائیں گے, نہ نام بتایا نہ کچھ بھی, ساگ اور کہہ دیا دین بھی کامل ہے, اور یہ اوپر سے جھوٹ کی دین کامل ہے. اب میں بولوں اور بھائی یہ مولانا نصر الدین کا قبر پتہ ہے اس کا کیا قبر کیا؟ 3 طرف دیوار ہے, دروازے پہ تالا لکھا ہے اور ایک طرف دیوار ہی نہیں ہے. یہ تو مولانا نصر الدین کا قبر ہوا نا علامہ صاحب. جی میں سن رہا ہوں. یہ کیسا دین کامل ہے؟ اللہ کیسا حکیم ہے, کیسا رحیم ہے, جب اس نے خود پورے امت کو خود نے اس نے اختلاف میں ڈال دیا. امت میں کوئی اختلاف نہیں ہے, اختلاف ہوا ہے نہیں ہے. سن لیں میری بات, سن لینا, سن لیں میری بات, سن لیں میری بات. ابھی آپ نے کہا تھا, ارے میری بات تو سن لیں, پوری بات سن لیں, آدھے میں کیوں کاٹ رہے ہیں؟ خلافت کے وقت کیا اختلاف ہوا تھا مجھے بتائیں؟ صرف مہاجر انصار کا اختلاف ہوا تھا نا. سن لیں میری بات, سن لیں, بات میں بیچ میں نہیں کاٹی گا. خلافت کے دوران صرف مہاجر انصار کا اختلاف ہوا, وہ بھی جب شیخین رضی اللہ عنہ سقیفہ میں گئے اور کہا کہ الائمۃ من القریش, اس کے بعد تو مسئلہ حل ہی ہو گیا نا. یہاں تک کہ سعد نے, انہوں نے بیعت کر لی تھی, کوئی اختلاف تھا ہی نہیں اس وقت. یہ بعد میں اختلاف بنائے جب عبداللہ بن سبا آیا ہے, اس کے بعد اختلاف بنائے. مجھے آپ بتائیں, ورنہ دور ابو بکر میں, دور عمر میں کون سا اختلاف تھا مجھے بتائیں خلافت پر؟ آپ مجھے ایک حوالہ دیں, صرف ایک حوالہ دیں مجھے, آپ ایک حوالہ دیں. دور خلافت میں کون سا اختلاف تھا؟ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبی بستر میں ہے نا, بستر میں. یہ کہتے ہیں بعد میں اختلاف نہیں, اختلاف تو ہوتا ہی نہیں. ہو گیا نا مسئلہ, حل ہو گیا نا, حل ہو گیا مسئلہ. اجازت ہے بات کرنے کی, مجھے اجازت دیں بات کرنے کی. چلے آپ کیا بات ہم مان لیں کہ بعد میں اختلاف ہوئی ہے, تو اس اختلاف کو دور کر لیتا نا اللہ ہادی. اللہ جب ہادی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہادی ہے, وہ ایک لمحے کے لیے تو ہادی نہیں ہے نا, قیامت تک ہادی ہے. اختلاف دور کرنے کے لیے حجت چھوڑ جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں اختلاف نہیں تھا شروع میں, یہ بات بھی آپ کی جھوٹ ہے. دیکھیں عزیزو, جب پھنس جائیں اسی وقت ایک چکنی سے جھوٹ بنا کے لوگوں کو کھلائیں, تو اس طرح تو ہر مذہب سے ہی ہے, اس طرح تو کوئی مذہب باطل ہی نہیں ہے. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بستر بیماری پر ہیں, کہتے ہیں بعد میں اختلاف ہوا تھا. پڑھو بخاری کو, ایک جگہ نہیں, میری طرف دیکھو, کتاب چیٹ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ سن رہا ہوں. چیٹ پہلے پڑھ لیتے نا, تیاری کرتے. الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستر بیماری پر ہیں, اور صحابہ نے, نبی نے فرمایا کہ میں قلم کاغذ لاؤ, میں توصیت لکھنا چاہتا ہوں تاکہ تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ. صحابہ نے کہا حسبنا کتاب اللہ. صحابہ سچ ہیں یا نبی سچ ہیں؟ اچھا, نبی کو حکم دیا لانے کے آپ خلیفہ مقرر کریں. تم مجھے بتاؤ کوئی دنیا میں ہے کوئی کہہ دے حسبنا کتاب اللہ جس کی تم تکفیر نہ کرو؟ بس اعتراض ہو گیا. وہ حسبنا کتاب اللہ کہنے والا عمر بن الخطاب نہیں تھا. آج اگر دنیا میں ایک مسلمان کہہ دے حسبنا کتاب, اس کو یہی تکفیر کرے. یہ غلط ہے, غلط کیا تھا, یہ سنت کے منکر ہو گئے. غلط کہا انہوں نے, یہ بالکل غلط کا غلط ہے, یہ بالکل غلط ہے, کفر ہے. حسبن اللہ, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حسبن اللہ کفر ہے, سن حسبن اللہ کفر ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے کہ میں قلم و کاغذ لکھنا چاہتا ہوں. یہ لکھوایا نبی نے, قرآن کافی ہے, نبی نے لکھوایا. یہ زیادہ عالم ہے یا پیغمبر عالم ہے؟ نبی نے لکھوایا, بتائیں نا. اگر نبی نے لکھوایا تو ٹھیک ہے, نہیں لکھوایا تو کس کا قصور ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ بعد میں اختلاف پیدا ہوا. یہ جھوٹ آپ نے کیوں بولا ہے علامہ صاحب؟ الحمدللہ میں اپنی بات پہ قائم ہوں. اختلاف پیدا ہوا. اب دیکھیں, حیات نبی میں مسئلہ امامت پہ اختلاف ہے. دیکھیں حیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں کہہ رہا ہوں کہ بات جاری ہے کہیں اور. آپ نے سوال کر لیا, میں نے جواب دے دیا جو میرا موقف تھا. آپ قبول نہیں کرتے بھلے قبول نہ کریں, ٹھیک ہے. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے سوال کیا تھا نا, ان کے جواب آپ لوگوں نے سن لیا. ان کے جواب کے مطابق اللہ امت کا غدار ہے, یا ان کا مذہب یہ آپ کہہ رہے ہیں نا, یہ آپ کہہ رہے ہیں. میں اچھا میرا موقف یہ ہے کہ غداری کا جواب دے دو. جواب دے رہا ہوں نا. میرا نزدیک نبی نے اللہ پر یقین کیا اور اللہ نے اپنا کام کر دیا, جو اللہ نے کرنا تھا وہ کر دیا. غداری ودار کری, یعنی آپ کہتے ہیں کہ جب علی بیان نہیں کیا بھائی, دیکھیں اللہ نے کیوں امامت نہیں بیان کیا؟ جب آپ کا یہ کہنا ہے بتا دیتا, یا یہ امام بنانے کا طریقہ کیا ہے, نہ یہ بتایا نہ وہ بتایا, تو امت کو ڈال دیا نا حیرت میں. اللہ کی غداری ہے نا.
امت تو الحمدللہ کوئی پریشان نہیں تھی. ان کے مذہب میں اللہ غدار ہے. عبداللہ بن سبا سے پہلے امت کوئی پریشان نہیں تھی. عبداللہ بن سبا کے بعد پریشان ہوئی امت. عبداللہ بن سبا آیا, اس نے کہا کہ علی خلیفہ آیا, اس کے بعد پریشانی امت ہوئی ہے. اس سے پہلے امت پریشان نہیں تھی. سارے متفق تھے ابو بکر عمر پہ. ابو بکر عمر سارے متفق تھے. علی متفق تھے. علی نے بیعت کی ہے علی نے خلیفہ کو. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ بعد میں اختلاف ہوا ہے. دیکھیں اب میرے سوال میں اختلاف ہوا ہے. بس اب میں چاہ رہا ہوں کہ آگے سوال پہ آتے ہیں. معاویہ صاحب پیغمبر کے بستر پہ ابھی میں نے کہا حل ہو گیا نا اختلاف. قلم کاغذ وہاں پہ آواز بلند نہیں کی. پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا تھا؟ پھر کیا ہوا تھا؟ بتانا کیا ہوا تھا؟ نے ان کو بھگا دیا, وہاں سے بھگا دیا. تو جو اللہ نے پیغمبر کو, انہوں نے پیغمبر کو گالی دیا تھا. غور کیا ہوا تھا؟ اللہ نے جو حکم دیا تھا پیغمبر کو گالی دیا. اب سنیں میری بات نا, پیغمبر کو گالی دیا. اچھا میری بات سنیں نا, میری بات تو سنیں نا. اللہ نے جو اپنے رسول کو حکم دیا کہ تم لکھواؤ خلافت علی لکھواؤ, وہ حکم پورا کیا نہ نہیں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یہ بتائیں. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. بات یہ ہے حکم پورا ہوا نہیں ہوا. دیکھیں وہ الگ بات ہے کہ جب صحابہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں لکھنے دیں گے, نہیں لکھنے دیں گے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نے ان کو نکال دیا. ان کو نکالنے کے بعد رات سلمان مقداد ابو ذر کو بلا دیا, ان کو شاہد بنایا. لکھوایا تو نہیں نا, شاہد بنایا. اور رسول اللہ صلی اللہ لکھا دیا. بھائی یہ عرض کروں نا, سنو نا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المؤمنین علیہ السلام سے لے کر 12ویں امام تک سب کا نام لکھا دیا. اچھا یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ ایک کتاب سلیم ابن قیس میں لکھا ہے. شیعہ کتاب میں لکھا ہوا ہے نا. سننے کتاب نہیں لکھا ہوا نا. چلو ٹھیک ہے, یہ مان لیا آپ نے. تو شیعہ کتاب میں اللہ عادل ہے, اللہ رحمان رحیم ہادی ہے. الحمدللہ اللہ آپ کی کتاب میں اللہ غدار ہے آپ کے عقیدے کے مطابق. الحمدللہ اللہ عادل ہے, اللہ نے عدالت سے فیصلہ کیا. عبداللہ ابن سبا نے بولا, یہ دیکھو یہ عبداللہ ابن سبا السنہ ابی بکر ابن ابی عاصم, یہ آپ کی کتاب ہے چاپ دار السمیع الی النشر. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث متواتر ہے, چاہے تم مانو چاہے تم رو. کیا لکھا ہوا اس میں؟ دیکھو انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انك لست نبیا بعدی وانت خلیفتی فی وانت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی. حاشیہ نمبر 1 اسناد حسن. سند برداشت کی. انت تم دیکھو, جب دیکھو جھوٹ بنانا ہر مذہب سے یہ ہے. اگر جھوٹ بنانا ہر مذہب سے یہ ضعیف راوی ہے, منکر راوی ہے, منکر روایت ہے. یہ ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں نہیں سلیم نہیں ہے, یہ بن سلیم راوی ضعیف ہے اس میں. ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ عمر نے کہا نبی نے خلیفہ نہیں بنایا, نبی نے خلیفہ نہیں بنایا. آپ کہتے ہیں نا کہ عمر نے یہ کہا ہے. ابھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات روایت ہے نبی نے بنایا خلیفہ, تو اپنی بات کی مخالفت کرتے ہیں آپ. صدوق منکر روایت ہے, منکر روایت ہے, منکر روایت ہے. منکر کیسا ہے؟ میں پیش کروں, چلے ثبوت پیش کر رہا ہوں, میں ثبوت پیش کر رہا ہوں, ثبوت دوں, ثبوت دے رہا ہوں. قال موسیٰ لأخیہ ہارون وَإِذْ قال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی, یہ بھی منکر حدیث ہے. میں ثبوت دے رہا ہوں, ذرا آپ بات کریں, میں کتاب حوالہ کھول رہا ہوں. اور میری بات سنو معاویہ آئے, معاویہ بولو بولو بولو. قال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی, یہ بھی منکر ہے. ٹھیک ہے, یہ قرآن کی آیت ہے, صحیح ہے, صحیح ہے, بالکل صحیح ہے, یہ صحیح ہے. ہاں, انت منی بمنزلت ہارون اخلفنی فی قومی من بعدی حکم ہے میرے بعد, میرے بعد یوشع بن نون ہے, ہارون نہیں ہے میرے بعد. ہاں یوشع بن نون ہے موسیٰ کے بعد, ہارون نہیں موسیٰ کے بعد. خلیفہ کون ہے زندگی میں نا, زندگی میں نا, زندگی میں شریک حیات کون ہے زندگی میں, شریک حیات شریک امر, اختلاف موت میں ہے زندگی میں, اختلاف زندگی میں وفات کے بعد ہے. اختلاف کس میں ہے؟ افضل ہے یا ہارون افضل ہے؟ اختلاف موت میں ہے, زندگی کے بعد میں اختلاف. یہ بتائیں مجھے, یوشع افضل ہے یا ہارون افضل ہے؟ افضل کی بات نہیں چل رہی نا, افضل مفضول بنتے رہتے ہیں خلیفہ, ہمارے نزدیک یہ اصول نہیں ہے. میں افضلیت کا پوچھ رہا ہوں. اچھا افضل یوشع افضل ہے یا افضل ہے یا ہارون افضل؟ افضل اشمویل یا طالوت ہے, یہ بتائیں مجھے. یوشع افضل ہے یا ہارون افضل ہے؟ اشمویل یا طالوت افضل ہے, بتائیں مجھے کون افضل, طالوت یا اشمویل؟ اشمویل نبی یا ہارون افضل ہے؟ جواب مل جائے گا آپ کو نا, مجھے بتائیں اشمویل نبی افضل ہے یا طالوت افضل ہے, خلیفہ افضل, بتائیں مجھے کون افضل ہے. اگر ہارون زندہ, ہارون کی طاعت یوشع پہ واجب ہے یا نہیں ہے؟ اشمویل کا جواب نہیں, اشمویل طالوت سے کوئی جواب نہیں آپ کے پاس اس بات کا. طالوت بھی منسوب من اللہ نبی ہے, طالوت بھی منسوب خلیفہ طالوت ہے, مجھے بتائیں کون افضل ہے. منسوب من اللہ ہے. اذ قال لهم نبيهم اذ قال افضل نہیں نا, اشمویل افضل ہیں,
تم نے کہاں سے نکالی کہ افضل نہیں ہے؟ ہاں نبی سے افضل وہ ہے، غیر نبی افضل ہے نبی تم سے. نے کہا کہ افضل نہیں ہے. مجھے بتائیں نا، عشق النبی افضل ہے، داؤد افضل ہے، بتائیں مجھے آپ. اچھا اس طرح گفتگو نہیں ہوگی. ہاں یہی میں کہہ رہا ہوں، ایک دوسرے کے بات نہیں کاٹ سکتے، یہ نہیں کاٹ سکتے ایک دوسرے کے بات.